اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، یعنی اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر آئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت اور خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو ہی ہماری دعا سننے والا اور ہمارا عمل جاننے والا ہے۔ درس، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر اعلیٰ عبادت سنت انبیاء ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر بذات خود، جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر تھی اس میں بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس سے پچھلی آیت تلاوت فرمائیں۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس دعا کی چند باتیں ہیں، چند اہم باتیں ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے کہ مزید اطاعت، عبادت، اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آپ
کی آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اور اس میں اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کے باوجود بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ درس عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ تعمیر کعبہ کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا رب، رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ اور یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اہم باتیں: نمبر 1، کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سیکھنا مراد ہے، اس کے حقائق اور معانی کا سکھانا مراد ہے۔ نمبر 2، حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت بھی عطا فرمائی اور ان کے نفسوں کا تزکیہ فرمایا، اسرار الہی پر مطلع کیا۔ نمبر 4، ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگی، شہوات و خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دے، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالی اس میں جلوہ گر ہو سکیں۔ تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہا، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان بہت بلند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے اللہ پاک ہمیں ہمارا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے